دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بیچارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سورۃ العادیات مکیۃ او مدنیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا بے پایہ فضل ہے کہ الحمدللہ ہم ایک بار پھر اپنے دینی تعلیم کے سال کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ شکر بہت ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دنیاوی مشاغل سے ہٹا کر علمی مشغلے میں لگایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر تمام علمی شاخوں میں علم دین کا مشغلہ ہمارے لیے منتخب فرمایا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کا بڑا فضل ہے۔ آدمی اپنی کوتاہیوں کو دیکھے، اپنی کمزوری کو، اپنی نااہلی کو دیکھے، اپنی سیئات پر نظر ڈالے، تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس مقدس مشغلے کے اندر لگ سکیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے فضل فرما دیا اور ان تمام کوتاہیوں کے باوجود قبول فرمایا، تو اس پہ دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ الحمدللہ۔ حضرت والا حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شکر ادا کرنے کے 5 بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ میں مختصر بتلاتا ہوں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت ہو جاتی ہے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے باوجود میری نااہلی کے، باوجود میری عدم استطاعت کے، باوجود میری سیئات کے، گندے بندے کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو اسے اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور شکر کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ شکر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نعمت کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ سلف فرماتے تھے بالشکر تدوم النعم، شکر کی وجہ سے نعمتیں باقی رہتی ہیں۔ شکر کا تیسرا فائدہ جو نص قرآنی سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ شکر کی وجہ سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو مزید بڑھا دوں گا۔
شکر کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی سے اچھا گمان ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی مشکل مرحلے میں بے توکل نہیں ہوتا. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے بھی مجھے باوجود حق نہ ہونے کے عطا فرماتے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس موقع پر بھی میری دستگیری کی جائے گی. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور بے توکل نہیں ہوتا. اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جب شکر ادا کرتا ہے تو تکبر اور عجب کی گردن کٹ جاتی ہے. اس لیے کہ شکر کہتے ہیں خوبی کی نسبت کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف، اور تکبر کہتے ہیں خوبی کی نسبت کرنا اپنی ذات کی طرف. تو جب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہم نے اس خوبی اور خیر کی نسبت کر دی تو اس خوبی اور خیر کی بابت ہم تکبر اور عجب میں انشاءاللہ نہیں پڑیں گے. ہم نے کہا تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے ہیں، تو اپنی تعریف کا محل نہیں ہے. تو ہمیں دل سے شکر ادا کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے الحمدللہ. دوسری بات جو اس موقع پہ عرض کرنی ہے آپ تمام ہی کے لیے وہ یہ کہ دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کو خوش آمدید، مرحبا اور کیا کہتے ہیں جی آئینو، بخیر راغلے، اس لیے کہ یہ آپ حضرات کا بھی احسان ہے. جیسے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اور ان سے گاڑی چلتی ہے، ایسے ہی اگر طلباء کرام نہ ہو تو جس دینی خدمت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ٹوٹا پھوٹا ہونے کے باوجود اور نااہل ہونے کے باوجود لگا رکھا ہے وہ خدمت نصیب نہ ہو. اساتذہ طلباء کے محسن ہوتے ہیں لیکن اچھا شاگرد استاد کا محسن ہوتا ہے. اچھا شاگرد استاد کا محسن ہوتا ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے ایک معاصر بزرگ تھے امام لیث بن سعد مصری، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کا جو مقام مانا گیا اور ان کا جو مرتبہ تسلیم کیا گیا وہ ظاہر و باہر ہے. ان کو امام دار ہجرہ، امام اہل المدینہ کہا جاتا ہے، اور امام لیث بن سعد کو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور جانتے بھی بس ایک راوی حدیث کے طور پر ہے. امام شافعی رحمہ اللہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جب وہ مصر گئے اور مصر میں انہوں نے امام لیث بن سعد کے علمی کمالات سنے اور ان کا مطالعہ کیا تو بڑا عجیب تبصرہ فرمایا اللیث افقہ من مالک الا ان اصحابہ جفوا. کہ لیث امام مالک رحمہ اللہ سے بڑے فقیہ ہیں. میں نے ان کے جو معاصر دیکھے ہیں اور جو ان کے احوال سنے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام لیث بن سعد امام مالک سے بڑھ کر فقیہ ہیں الا ان اصحابہ جفوا. البتہ بات یہ ہے کہ ان کے شاگردوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی. امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں نے اپنے استاذ کے علم کو سنبھالا اور اس کو محفوظ کیا تو امام مالک رحمہ اللہ کا علم قیامت تک ان کا صدقہ جاریہ ہو گیا. تو شاگرد محسن ہوئے استاد کے اور انہوں نے وفاداری کے ساتھ استاذ کے علم کو سنبھالا اور محفوظ کیا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ جتنا استاذ محسن ہوتا ہے طلبہ کا، ایسے ہی اچھے طلبہ بھی استادوں کے محسن ہوتے ہیں. آپ حضرات کی اس خیر کی اور اس احسان کے الحمدللہ دل میں قدر بھی ہے، تو آپ تمام کو خوش آمدید. تیسری بات جو خاص دورہ حدیث کے طلبہ عزیز سے عرض کرنے کی ہے وہ یہ کہ ہم اس وقت جس کتاب کو شروع کر رہے ہیں
اس کتاب کو صحیح بخاری شریف کہا جاتا ہے، یہی عنوان چلتا ہے، افتتاح بخاری شریف، اختتام بخاری شریف۔ لیکن اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا نام کیا رکھا تھا، اور اس نام کے اندر بڑی حد تک امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا تعارف کرا دیا ہے، اور جس مقام اور مرتبے کے وہ آدمی ہیں اور جس مقام اور مرتبے کی ان کی کتاب ہے، اسی مرتبے اور مقام کے مطابق انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یعنی یہ ایسی کتاب ہے جو جامع ہے۔ جامع کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کی اصطلاح میں 8 عنوانات ایسے مقرر کیے گئے ہیں جو تمام موضوعات کو حاوی اور شامل ہیں۔ جس کتاب کے اندر ان 8 کے 8 عنوانات کے تحت معتد بھی حدیث مندرج ہوتی ہیں، اس کتاب کو کہا جاتا ہے جامع۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کی جامع، اور جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ کی جامع۔ صحیح مسلم کے بارے میں یہ طویل بحث اساتذہ آپ کو بتلا دیں گے کہ وہ جامع ہے یا جامع نہیں ہے۔ قید یہ لگائی گئی ہے کہ ہر عنوان کے تحت معتد بھی احادیث ذکر کی گئی ہو۔ تو صحیح مسلم میں کتاب التفسیر قدر مختصر ہے، تو یہ بحث ہمیشہ چلتی رہی ہے کہ وہ جامع ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال جب ہم نے کہا جامع تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں تمام کے تمام عنوانات ثمانیہ کے تحت حدیثیں آئیں گی، احکام کی حدیثیں بھی ہوں گی، شروط کی حدیثیں بھی ہوں گی، فتن کی حدیثیں بھی ہوں گی، مناقب کی حدیثیں بھی ہوں گی، سیر کی حدیثیں بھی ہوں گی، فضائل بھی ہوں گے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو الجامع کہہ کے اشارہ کر دیا کہ میری یہ کتاب تمام عنوانات کو شامل ہوگی اور تمام عنوانات سے متعلق احادیث پر مشتمل ہوگی۔ المسند، پھر مسند لے کر آئے، اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ اس کتاب کے اندر مرفوع احادیث کو سند کے ساتھ ذکر کرنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ مرفوع ان حدیثوں کو کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، اقوال اور آپ کے احوال اختیاریہ اور غیر اختیاریہ اور آپ کے سامنے اور آپ کے زمانے میں پیش آنے والے احوال و حالات سب سے متعلق اس حدیث کو کہا جاتا ہے مرفوع۔ تو مسند کا ایک اشارہ ہے اس میں مرفوع ہونے کی طرف، اور ایک اشارہ ہے اس میں باسند ہونے کی طرف۔ دین کے اندر کوئی بات بھی کہی جائے تو یہ سوال بالکل جائز ہے کہ آپ یہ دین کی بات کہہ رہے ہیں، اس کا حوالہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ سند دین کا حصہ ہے، اگر سند کا اہتمام نہ ہوتا تو کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے کوئی بات کہتا اور اللہ رسول کے اوپر باندھ دیتا کہ اللہ کا ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو محدثین جب کوئی دین کی بات سنتے تھے تو سند پوچھتے تھے کہ بھئی تم کس سے روایت کر رہے ہو؟ وہ بتلاتا کہ میں فلاں استاد سے روایت کر رہا ہوں، تو پھر پوچھتے کہ استاد نے کس سے روایت کی؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ ابھی ہمارے عزیز نے سند حدیث پڑھی تو انہوں نے اپنے استاد سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام واسطے شمار کیے۔ ہم سے سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچائی، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سند
حافظ ابن حجر تک پہنچائی، پھر حافظ ابن حجر سے امام بخاری تک، پھر امام بخاری رحمہ اللہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. اسی طرح اہتمام کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. تقریباً 8000 حدیثیں ہیں اور ہر حدیث کو اسی طرح سے ذکر کیا ہے. پھر آگے فرمایا المختصر، انتخاب ہے کہ یہ 8000 حدیثیں جو ہے یہ بھی انتخاب ہے. کل حدیثیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کی ذکر کی جاتی ہیں، کہتے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میرے پاس 1 لاکھ صحیح اور 3 لاکھ ضعیف اور غیر صحیح احادیث ہیں. تو مجموعی طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس لاکھوں حدیثیں تھیں اور اپنی اس کتاب کے اندر وہ 8000 سے 9000 احادیث کو لے کر آئے ہیں، باقی کو لے کر نہیں آئے. تو یہ انتخاب ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے انتخاب کیا اور اس انتخاب کے بعد اپنی اس کتاب کے اندر احادیث کو درج کیا. اور انتخاب کیسے کیا ہے آپ نے سنا بھی ہوگا اور شاید پڑھا بھی ہوگا کہ ہر حدیث پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 رکعت پڑھی ہے، استخارہ کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ میں اس حدیث کو اپنی اس کتاب میں رکھوں یا نہ رکھوں. اور جب اطمینان ہو گیا پھر اس کتاب میں رکھا ہے. تو یہ انتخاب ہے لاکھوں حدیثوں میں سے. اسی طرح سے من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امور ہیں، اس سے احکام بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات بھی مراد ہو سکتے ہیں. وَسُنَنِهِ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال، چاہے وہ احوال معتادہ ہوں، چاہے وہ احوال منصوصہ ہدایت ہوں. وَأَيَّامِهِ، اور ایام سے مراد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آمدہ واقعات اور ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریرات. امام بخاری اپنے اس نام سے ہمیں چند باتیں بتلا رہے ہیں. وہ یہ کہ ہماری دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک جامع انتخاب پیش کیا جا رہا ہے جو باسند ہے اور صحیح ہے. باسند ہے اور صحیح ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ اس سے ہمیں جو سبق دے رہے ہیں وہ یہ کہ جب دین کی بات کسی کے سامنے رکھو، پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو اچھی طرح سے دیکھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کی نسبت کرنے کا ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے یا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. واقعہ افک میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ روایت کیا جاتا ہے کہ ایو سمائن تظلنی و ایو ارض تقلنی اذا انا قلت ما لم اعلم، کہ اگر میں بغیر علم کے کوئی بات کہہ دوں تو آسمان و زمین کیسے مجھے پناہ فراہم کریں گے، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے جگہ دے گی. تو بغیر علم کے کوئی بات نہ کریں. آپ کے پاس حوالہ ہونا چاہیے اور وہ حوالہ بھی صحیح ہونا چاہیے، حوالہ بھی ہو اور وہ حوالہ صحیح ہو. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو جامع بنایا ہے، شروع سے لے کر آخر تک جو بات ذکر کی ہے باحوالہ ذکر کی ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں جو حوالہ ہے اور ریفرنس ہے اس کے 3 دائرے ہیں. ایک دائرہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیات لے کر آتے ہیں. جیسے یہاں باب پڑھا گیا تو اس باب میں کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا. سب سے پہلے قرآن، یہ
ہمارا یوں کہہ لیجئے دوائر استنباط میں سے پہلا دائرہ ہے، پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ دوسرا دائرہ قائم کرتے ہیں حدیث کا، اور تیسرا دائرہ یہ قائم کرتے ہیں کہ سلف میں سے، صحابہ میں سے، تابعین میں سے جو متبع مشائخ تھے ان میں سے کسی کا استنباط ذکر کرتے ہیں۔ کہیں کہیں گے قال مجاہد، کہیں ذکر فرمائیں گے قال اللیث، کہیں فرمائیں گے قال مالک۔ تو یہ ذکر کرتے کہ ہمارے پاس قرآن ہونا چاہیے، ہمارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونی چاہیے، ہمارے پاس سلف صالحین کا فہم ہونا چاہیے۔ قرآن متن متین ہے اور اس قرآن کریم کی شرح حدیث ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں دینی مصروفیت کا ذکر کیا تو وہاں الفاظ ایسے لے کر آئے کہ فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، سعی کرو۔ کہیں فرمایا سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، سرعت اور جلدی کے ساتھ جاؤ۔ کہیں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور جب دنیاوی مصروفیت اور مشغلے کا ذکر کیا تو فرمایا فَامْشَوْا فِي مَنَاكِبِهَا، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا۔ تو آدمی جب قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو سرعت اور تیزی کو بیان کرتے ہیں، اور یہاں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو دھیما چلنے کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا مقصود ہے؟ حدیث بیان کرتی ہے اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، کہ دنیاوی جو معاملہ ہے اس کے اندر اجمال کافی ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ سرعت کے مقابلے میں مشی کو جو ذکر کیا ہے تو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ طلب دنیا میں اجمال ہونا چاہیے۔ ایسے بہت سارے مقامات آئیں گے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تراجم جو شارحہ قائم کرتے ہیں وہ اسی کام کے لیے قائم کرتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب متعین ہوگا حدیث سے، پھر اس حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے اس کو جاننے کے لیے وہ پیش کرتے ہیں سلف کے فہم کو، اور ہر عالم بننے والے کو اور ہر دینی تعلیم حاصل کرنے والے کو ہمارے یہ تینوں دائرے معلوم ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے حبل اللہ المتین قرآن ہے، دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور تیسرا سلف صالحین کا فہم ہے۔ کسی ایک کو بھی چھوڑ دو گے تو صحیح علم سے محروم ہو جاؤ گے، صحیح علم حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ باقی امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات زندگی اور امام بخاری رحمہ اللہ کے نظریات، ان کے متعلق انشاءاللہ سبق کے دوران تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔ اس موقع پر ان باتوں کو ذکر کرنے کا محل نہیں ہے۔ بس آخری بات بتلا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع بنائی ہے، سب کچھ ذکر کیا ہے اس میں، لیکن ابتدا جب کی ہے تو ابتدا کی ہے انما الاعمال بالنیات سے، اور جب اختتام کریں گے تو اختتام کریں گے ثقیلتان فی المیزان پر۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ ساری کی ساری محنت تمہاری نیت کے مطابق ثمر دے گی، جو نیت ہے اس کے مطابق ثمر ملے گا۔ اور بڑی عبرتناک حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تبارک و تعالی لا يتعلمه الا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها، کہ اگر اس علم کے حاصل کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ مطلوب ہے کہ دنیا کچھ حاصل ہو جائے، لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او لیمیل الیہ قلوب الناس، کہ علماء کے مقابلے پہ آنا ہے یا
احمق گمراہوں سے مناظرے جیتنے ہیں یا لوگوں کے دل اپنی مٹھی میں لینے ہیں تو یہ بڑی بیکار نیت ہے، اور اس نیت کے ساتھ اونچے سے اونچا عمل کر لو وہ بھی بیکار۔ سب سے پہلے جن 3 آدمیوں کا معاملہ نمٹایا جائے گا روز قیامت، ان میں سے ایک عالم ہوگا اور اس کو کہا جائے گا اللہ انما فعلت ذلك ليقال انك قارن فقد قيل، یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تاکہ تیرے علم کے ڈنکے بجے تو بچ گئے اور اب جا جہنم میں۔ تو اپنی نیتوں کو ہم صحیح کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابتدا کی انما الاعمال بالنیات سے اور انتہا کی ثقیلۃ فی المیزان پر اشارہ کر دیا کہ اعمال میں وزن تب پیدا ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مطلوب ہوگی، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مطلوب نہیں ہے تو پھر سب بیکار ہے۔ تو ابتدا ہے اور خوب آہوزاری کے ساتھ اور گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگے، اور جتنی بھی دنیاوی اغراض ہیں اور نیتیں ہیں ان تمام دنیاوی اغراض اور نیتوں سے اپنے قلب کو دھو لے، اس لیے کہ گندگی کے ساتھ علم دین حاصل نہیں ہو سکتا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ تو اس چیز کا اہتمام کریں کہ ہم کہنے والا بھی اس نصیحت کا سب سے پہلے محتاج ہے کہ ہم اپنے قلوب کو اغراض فاسدہ سے پاک کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ طائب ہوں اور اللہ تعالیٰ سے صحیح توفیق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی آمد کو قبول فرمائے، اور یہ جو ہمارا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ